السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا تھا اور کچھ حروف بھی پڑھے تھے کہ جب ان کے اوپر حرکات یعنی زبر، زیر یا پیش آتے ہیں تو ان کی کیا آواز بنتی ہے اور ان کو کیسے پڑھا جائے گا۔ تو اب اس سبق میں ہمارے پاس 6 مزید حروف ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ جب ان کے اوپر زبر، زیر یا پیش یعنی حرکات آئیں گی تو ان کی کیا آواز بنے گی اور ان کو کیسے پڑھا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لیں، میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں سب سے پہلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جیم، اور جیم کے اوپر زبر ہے۔ تو جیسا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے حرف کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو علامت یعنی زبر، زیر یا پیش جو بھی اس کے اوپر ہے یا نیچے ہے وہ پڑھنی ہے، اور آخر میں ہم نے آواز یعنی کیا ساؤنڈ بنے گا۔ اگر جیم کے اوپر زبر ہو تو کیا ساؤنڈ بنے گا، جیم کے نیچے زیر ہو تو کیا ساؤنڈ بنے گا، اور جیم کے اوپر پیش ہو یا کسی بھی لیٹر کے اوپر جب زبر، زیر یا پیش آ جائیں تو کیا ساؤنڈ بنے گا۔ تو سب سے پہلے لیٹر، پھر اس کے بعد سائن یا علامت، اور اس کے بعد آخر میں ان کی جو ساؤنڈ بنے گا یا ان کی جو آواز ہوگی وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا لیٹر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جیم، اور جیم کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے جیم زبر جا، جیم زبر جا۔ اس کے بعد جیم کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے جیم زیر جی، جیم زیر جی۔ اس کے بعد جیم کے اوپر پیش ہے تو جیم پیش جو، جیم پیش جو۔ ساؤنڈز کیا بنیں گے، جا، جی، جو۔ یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب کسی بھی حرف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جائیں تو نہ تو ان کو کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، اور نہ ہی ان کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، بالکل نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جا، جی، جو، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم لمبا نہیں کر سکتے، جا، جی، جو ایسے نہیں پڑھ سکتے، یہ غلط ہے، اور نہ ہی ان کو ہم جھٹکے کے ساتھ جا، جی، جو ایسے بھی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور شارٹ پڑھنا ہے۔ جا، جی، جو۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے شین، اور شین کے اوپر زبر ہے تو کیسے پڑھیں گے اس کو، شین زبر شا، شین زبر شا، ٹھیک ہے۔ شین کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، شین زبر شا۔ اس کے بعد شین کے نیچے زیر ہے تو اس کو پڑھیں گے شین زیر شی، شین زیر شی۔ اور آخر میں شین کے اوپر پیش ہے تو پہلے لیٹر پڑھیں گے شین، اس کے بعد جو اس کے اوپر علامت ہے جو سائن ہے پیش، اور آخر میں جو اس کی آواز بنے گی، جو ساؤنڈ بنے گا، شین پیش شو، شین پیش شو۔ ساؤنڈ بنیں گے شا، شی، شو۔ اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے یا، اور یا کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے یا زبر یا، یا زبر یا۔ اس کے بعد یا کے نیچے زیر ہے، یا زیر یی، یا زیر یی۔ اور آخر میں کیا کے اوپر پیش ہے تو یا پیش یو، یا پیش یو۔ ان کے جو ساؤنڈز بنیں گے، یا زبر کی وجہ سے، یی چونکہ زیر ہے، اور یو پیش کی وجہ سے۔ اس کے بعد اگلا جو حرف ہمارے پاس ہے وہ ہے ضاد، اور ضاد کے اوپر زبر ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے، ضاد زبر ضا۔ چونکہ یہ پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے
تو اس لیے جب اس کو پڑھا جائے گا زبر زیر پیش کے ساتھ تو اس کو پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. ضاد زبر ضا، ضاد زبر ضا. اس کے بعد ضاد کے نیچے زیر ہے، ضاد زیر ضی، ضاد زیر ضی. اور آخر میں ضاد کے اوپر پیش ہے، ضاد پیش ضو، ضاد پیش ضو. ساؤنڈز بنیں گے ضا، ضی، ضو، ضو. اس کے بعد اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے لام، اور لام کے اوپر زبر ہے تو لام زبر لا، لام زبر لا. پھر لام کے نیچے زیر ہے تو لام زیر لی، لام زیر لی. اور آخر میں لام کے اوپر پیش ہے تو لام پیش لو، لام پیش لو. ساؤنڈز بنیں گے لا، لی، لو. اس کے بعد اگلا حرف ہے نون، اور نون کے اوپر سب سے پہلے زبر ہے تو نون زبر نا، نون زبر نا. اس کے بعد نون کے نیچے زیر ہے، نون زیر نی، نون زیر نی. اور آخر میں نون کے اوپر پیش ہے تو نون پیش نو، نون پیش نو. ساؤنڈز ہوں گے نا زبر کی وجہ سے، نی زیر کی وجہ سے، اور نو پیش کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم نے 6 حروف تھے اس سبق میں جو ہم نے پڑھے زبر زیر پیش کے ساتھ. ان کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے، اور جو اس سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھے تھے ان حروف کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے کہ جب ان کے اوپر زبر زیر یا پیش کوئی بھی حرکت آتی ہے تو ان کی آواز کیسی ہوگی، ان کا ساؤنڈ کیا بنے گا، اس کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں جو باقی رہ جانے والے حروف ہیں ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے.